امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا اس کے چند الفاظ ذرا سنیے گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ امام نے ہر طرح سے حجت پوری کی، لوگوں کو سمجھانے کی وہاں بھی کوشش کی کہ نہ کرو ایسا ظلم۔ آپ الفاظ سنیں، آپ فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم میرا شہر میں آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، تمہارے در پہ آزار نہیں، تم کیوں میری جان لینے کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں، میں بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں، میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے ہوئے عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنے سر جھکاؤ، اپنی آنکھیں بند کرو، خاتون جنت 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہے۔ میں ان کا بیٹا ہوں، میں وہی ہوں جس کی محبت کو رسول پاک نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث ہیں تم ان سے بے خبر نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ایسا خطبہ! مگر لالچ انسان سے کیا کچھ کروا سکتی ہے۔ اس پورے واقعے سے جو سبق زبردست لینا ہے نا، بعض اوقات لوگ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں نمازی، حاجی، زکوٰۃ دینے والا، روزے رکھنے والا، بس بہت ہو گیا، الحمدللہ میں دین پر ہوں۔ یقیناً آپ اگر دین پر ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بات سیکھنے والی ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھیں، اپنے آپ پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ جب انسان پر اقتدار، مال اور ہوس کا نشہ آتا ہے، آپ بھی پاکستان سے خبریں آتی ہوں گی، سنتے ہوں گے، دنیا کے اور ملکوں سے بھی آتی ہیں، 4 سال، 5 سال، 6 سال کی بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جب ہم سنتے ہیں تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ انسان نے کیا ہوگا، جانور نے کیا ہوگا، انسان تو ایسا کام نہیں کر سکتا۔ مگر پتہ یہ چلا، یہ کربلا کا واقعہ بتاتا ہے کہ جب لالچ، شیطان کے بار حاوی ہو جائیں تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کو عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ تو آج میں اور آپ بھی اللہ سے بس یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا کی لالچ اور مال کی لالچ اور اقتدار کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مال اور اقتدار کے نشے سے اور اس کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ آج امام حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، کربلا والوں کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، مگر آج مال ہی کی وجہ سے تو مسلمان شراب بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے نا۔ مسلمان بھی کہلاتا ہے اور خنزیر کا گوشت بھی بیچ رہا ہوتا ہے، مسلمان ہی کہلاتا ہے اور حرام روزی بھی کما رہا ہوتا ہے۔ یزید نے اور اس کے قافلے والوں نے مال کے لالچ میں تو یہ کیا تھا نا۔ مجھے بتاؤ، مال کی لالچ میں حرام کام کرنا حسینی طریقہ یا یزیدی طریقہ؟ اپنے آپ سے پوچھو نا۔ ایک طرف تو ہم کہیں کہ اہل بیت پر ہماری جانیں قربان، ہم سب کے گھروں میں عاشورے کے دن نیاز بھی پکتی ہے، اہل بیت کی منقبت بھی پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف منقبت پڑھنا، کیا صرف اہل بیت کا نام لینا، ان کی نیاز پکانا ہی ان سے محبت ہے؟ یا حسینی طریقہ یہ ہے کہ اگر حرام سامنے آ جائے، اگر دل چاہے بھی کہ یہ پیسے میں لے لوں، یار بڑے زبردست پروفٹ، بڑا پیارا کام ہے، بڑی تیزی سے پیسے بنیں گے، اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ حسینی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں یا یزیدی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں؟ ارے ادھر لالچ کیا تھی، کسی کو کہا تھا تمہیں گورنری دیں گے، کسی کو کہا تھا اتنے پیسے دیں گے، جاؤ حسین اور ان کے اہل بیت کے سروں کو معاذ اللہ کاٹ کر لے آؤ یا انہیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ یہ پیسے کی لالچ میں ظلم ہوا تھا، اور آج ہم مسلمان کہلانے والے بھی پیسے کی لالچ میں اللہ کی نافرمانی کریں، حرام کریں۔ مجھے بتائیں نا یہ کیسی اہل بیت کی محبت ہے؟ امام حسین کربلا کی اس دن، سنو میں آپ کو 1380 سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں، کم و بیش 1380 ایئرز اگو ایک اور شب عاشور تھی جب کربلا کا وہ میدان تھا، 2 طرف خیمے لگے تھے، ایک 22,000 کے خیمے تھے، ایک 72 یا 82 لوگوں کے خیمے تھے۔ سو بتاؤ مجھے اس رات کیا ہوا تھا، وہ رات گزری کیسی تھی؟ کربلا والے
ہمارے اہل بیت اطہار کے خیموں میں وہ رات بھی تلاوت ہوئی تھی, وہ رات بھی دعائیں ہوئی تھی, وہ رات بھی سجدے ہوئے تھے. اور بتاؤ وہ 22,000 کے خیموں میں کیا ہوا تھا؟ اس رات وہاں ناچ گانے ہوئے تھے, رقص و سرور کی محفلیں سجائی گئیں, شراب کے جام لٹائے گئے, ادھر جناب اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بڑی تعداد میں ینگسٹر یہاں موجود ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ تمہاری راتیں, آج راتیں تمہاری یزیدی طریقے پر گزر رہی ہیں یا حسینی طریقے پر گزر رہی ہیں؟ ہماری راتیں فلموں کے ساتھ گزرتی ہیں, ہمارے لوگوں کی راتیں آج انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھ کر گزرتی ہیں, آج معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ شراب خانے میں گزرتی ہیں, آج ایسی جگہوں پر جا کر گزرتی ہیں جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. بتاؤ نا, شب عاشور یزیدی طریقہ کیا تھا؟ یہی تو کام انہوں نے کیے تھے. اور حسینی کیمپ میں, حسینی خیموں میں کیا تھا؟ تلاوت تھی, نمازیں تھیں, دعائیں تھیں. بتاؤ ہماری رات کیسے گزرتی ہے؟ عشاء بھی قضا ہوتی ہے, فجر بھی قضا ہوتی ہے, رات کلمہ پڑھتے پڑھتے نہیں, رات فلمیں دیکھتے دیکھتے ہم سوتے ہیں. بتاؤ نا یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے؟ مرنا نہیں, قیامت کے دن اہل بیت سے ملاقات نہیں کرنی. کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ کیا جواب دو گے علی اصغر کو اور علی اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں, لیکن اگر بروز قیامت انہوں نے پوچھ لیا کہ تم نے کیا کیا ہے میرے نانا کے دین کے لیے, ہم تو سر کٹا کر آ گئے, پرچم گرنے نہیں دیا, کمپرومائز نہیں کیا نا. ایک ہی تو کمپرومائز تھا, مان لیتے یزید کی ہیں, اور آج ہم روز کمپرومائز کرتے ہیں. کیا کریں جناب, ہالینڈ میں رہتے ہیں, کرنا پڑتا ہے, دوستوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. ارے جناب بچے کی شادی ہے, شادی میں سب کرنا پڑتا ہے. ہم کاروبار میں غلط نہیں کریں گے, دوسرے کرتے ہیں اس لیے کرنا پڑتا ہے. ہر بات میں کمپرومائز, ہر بات میں دین بیچ دینا. بتاؤ نا یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے, یہ کیسی امام حسین کی غلامی ہے؟ ارے وہ سر کٹا گئے, سر نہ جھکایا, اور ہم تھوڑے یورو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں. تھوڑے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, سب کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اہل بیت کو؟ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, زندگی میں کئی شب عاشور آئی ہیں. آج کی شب عاشور زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لے آئے. آج کی شب عاشور میری زندگی کو بدل دے کہ میں واقعی پنجتن کا غلام ہوں, میں نبی پاک کی آل کا غلام ہوں, ان کے قدموں پر میری جانیں قربان, مگر میں ان کے طریقے پر زندگی گزاروں گا. امام حسین کو جب شہید کیا جا رہا تھا, ذرا منظر تو سوچو, چاروں طرف خاندان والوں کی لاشیں ہیں, جوان علی اکبر بھی شہید ہیں, علی اصغر جیسے ننھے مہکتے پھول بھی شہید ہو چکے ہیں, مگر امام حسین کیا کہتے ہیں, مجھے تھوڑی دیر چاہیے. اور اس وقت کیا کیا میرے امام نے؟ اس تپتی ریت پر بھی سجدہ کیا, حالت سجدہ میں آپ کا سر کاٹا گیا. کیا میسج ملا کربلا کے دن؟ سنو نا, کہتی ہے زمین کرب و بلا, اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. امام حسین نے یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ نانا کا نواسا تو تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کرے. اے نانا کا کلمے پڑھنے والوں امتیوں, تمہاری فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہیں, دوپہر ظہر میں جاب پہ بیزی ہوتا ہوں, عصر میں ٹریفک میں پھنس جاتا ہوں, مغرب اور عشاء میں تھک جاتا ہوں. جی بہانہ چلے گا؟ جس کی فجر جاتی ہے, میرا اس سے سوال ہے, تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, 7 بجے جاب پہ کیسے پہنچ جاتے ہو؟ کوئی آفس میٹنگ ہو تو ٹائم کیسے مل جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی یہ کہے یار صبح 6 بجے فلائٹ تھی, آنکھ نہیں کھلی؟ 6 بجے فلائٹ ہو, 3 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں, 4 آدمیوں کو بول کے سوتے, بھائی اٹھا دینا کہیں فلائٹ نہ نکل جائے. کبھی نماز کی فکر کی اتنی؟ کربلا کا وہ سجدہ بتاتا ہے کہ سجدے کی اہمیت کیا ہے. خدا را میٹھے اسلامی بھائیو, آج یہ پیغام لو نا, آؤ پکی سچی نیت کرو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. پھر آئیے, امام حسین کا ان ظالموں نے سر اقدس تن سے جدا کیا. ظلم تو دیکھو, آپ کے سر کو نیزے پر پھرایا گیا, مگر میرے امام کا سر تھا نا, یہ وہ سر اقدس تھا جو نبی چوما کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے لبوں کو میرے آقا نے چوما. سنو کیا ہوا, امام حسین کے سر اقدس سے نیزے پر ہے مگر تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. یہ امام حسین کی کرامت ہے کہ آپ کے سر سے جو نیزے پر ہے, جسم سے جڑا ہوا نہیں, تلاوت کی آواز آ رہی ہے.
اے پنجتن کے غلاموں سنو، امام حسین تو نیزے پر تلاوت کریں ہیں اور ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہ ہے، پورا سال قرآن نہ کھولیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے واٹس ایپ کب آن لائن ہوا تھا؟ تو آپ کہیں گے ابھی آپ کے بیان کے دوران بھی آن لائن کیا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا بھائی فیس بک کب کیا تھا؟ تو وہ 1 گھنٹہ پہلے آن لائن ہوا تھا۔ فلاں سافٹ ویئر تو 2 گھنٹے پہلے، فلاں تو 4 گھنٹے پہلے۔ قرآن کب آن لائن کیا تھا؟ وہ رمضان میں آن لائن کیا تھا۔ اب کب ارادہ ہے؟ اگلے رمضان میں موقع ملے گا تو قرآن کھولیں گے۔ سارے سافٹ ویئر روز کئی بار آن لائن، قرآن آف لائن۔ اور آپ کو پتہ ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن رہے گا۔ تو اس کو تھامو نا جو قبر میں کام آئے گا۔ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آؤ یہ پیغام لو کربلا کے اس میدان سے، the message of کربلا for all of you، کہ انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ یہ ہے حسینی طریقہ نا، یہ ہے اہل بیت سے محبت کا انداز۔ یقیناً نیاز منانا، یاد منانا، جلسے کرنا، مرکبت پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، مگر مزہ یہ ہے کہ اس بار کوئی کہے یار تم تو بڑے چینج ہو گئے ہو، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، روز قرآن پڑھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وہ حرام روزی بھی چھوڑ دی تم نے۔ تو آپ کہیں کہ بس اہل بیت کی محبت دل میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ یہ عاشورہ آیا میری زندگی کو بدل کے چلا گیا۔ یہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا ہوا آج۔ اللہ سے دعا ہے جو صحیح باتیں ہوئیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں ہوئیں اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر اپنا بیان ختم کروں گا اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ 2 حدیثیں ہیں، یاد رکھیے 2 طرح کے لوگ اس دنیا میں مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کی بات تو کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے۔ کچھ اہل بیت سے بہت پیار کرتے ہیں مگر صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ الحمدللہ عقیدہ عطا کیا ہے اہل سنت و جماعت کو، الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی بے انتہا پیار کرتے ہیں، اہل بیت پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ اب یہ کیوں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ سٹارز، ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ میری آل جو ہے وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ صحابہ کیا ہیں؟ ستارے۔ آل کیا ہے؟ نبی پاک کی کشتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی فراست اور دانائی رکھتے ہیں، آپ نے ایک ہی شعر میں ہمارا عقیدہ بھی بیان کر دیا اور ہمیں زبردست خوشخبری بھی سنا دی۔ دیکھیں پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر سمندر پار کرنا ہے اچھی کشتی چاہیے اور ستارے چاہیے جو راستہ بتائیں، کیونکہ اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے، پہلے تو ستارے سے لوگ راستہ ڈھونڈتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا، ان دونوں حدیثوں کو کیسے موتیوں کی طرح پرویا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے تارے صحابہ، ہماری کشتی جو ہے وہ نبی پاک کی آل ہے۔ انشاءاللہ اہل سنت والوں کا بیڑا، اللہ پاک ہم سب کو ان کی غلامی پر جینا اور انہی کی غلامی پر مرنا نصیب فرمائے۔